السلام علیکم. یاسین آپ کے ساتھ حاضر ہے اس مارننگ بریفنگ میں. آج اس ہفتے کا لاسٹ ورکنگ ڈے فرائیڈے کا دن ہے اور ڈیٹ ہے آج 11 دسمبر. جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے اس سال کا یہ آخری مہینہ چل رہا ہے اور اب اس کے کچھ لاسٹ ڈیز شروع ہو رہے ہیں اور یہ پورا سال ہمارے سامنے کووڈ-19 کرونا وائرس پینڈیمک کے حوالے سے چلتا رہا. اب ہماری یہ دعا ہے کہ اگلا سال جو 2021 کا آئے گا وہ تمام لوگوں کے لیے بہترین ہو، تمام معاشی حالات لوگوں کے اچھے رہیں، صحت کے اعتبار سے لوگ اچھے تر و توانا رہیں. اور یہ جو سال ہمارے ساتھ گزرا ہے اور جو تھوڑا گزر رہا ہے، یہ سال کی جو کنٹینیویشن ہے وہ 2021 میں نہ رہے، کیونکہ بڑا سخت ترین یہ سال گزرا. بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ کے جو لوگ تھے وہ دنیا میں نہ رہے اور ابھی بھی کچھ لوگ اس کووڈ-19 کرونا وائرس پینڈیمک کا شکار ہیں، ہاسپٹلائز ہیں یا پھر گھروں میں مقید ہیں. دفاتر بند پڑے ہوئے ہیں، کاروباری سرگرمیاں نہیں ہیں، شادی بیاہ میتوں میں لوگ جاتے نہیں ہیں. تو اس حوالے سے جو بزنس ایکٹیویٹیز ہیں وہ بھی جو ہے وہ مدھم پڑی ہوئی ہیں. تو ہماری یہ دعا ہے، آج جمعے کا دن ہے اور ہماری اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ یہ 2021 ایسا سال نہ گزرے بلکہ اس سے بہتر سال گزرے اور تمام حالات جو ہے وہ ساتھ کر رہے ہیں. بہرحال آج کل عمران خان صاحب کی تقریر بھی تھی اور انہوں نے خاص طور پہ اس فیس ماسک کے حوالے سے بہت زیادہ امپورٹنس دی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب ہر شخص اگر کرونا وائرس پینڈیمک سے بچنا چاہتا ہے تو اس فیس ماسک کا سب سے زیادہ استعمال کرے اور سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھے اور جتنی بھی پبلک گیدرنگز ہیں ان کو اوائڈ کرے. اور یہی وجہ ہے کہ یہ مہینہ جو کہ دسمبر کا جنگل بیل کے نام سے بھی پہچانا جاتا ہے. کرسمس ہالیڈیز ہوتی ہیں، لوگ بے تحاشا شاپنگ کرتے ہیں، دنیا میں گھومتے ہیں پھرتے ہیں، ہالیڈیز موڈ ہوتا ہے. عرب کنٹریز میں، سعودی عرب میں لوگ حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں، وہ نہیں جا پا رہے ہیں. دبئی میں شاپنگ فیسٹیول سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، سالہ سال سے ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں. لیکن اس بار سعودی عرب اور یہ تمام جتنے بھی عرب کنٹریز ہیں یہاں پر کوئی ایسی سرگرمیاں ہم نہیں دیکھ رہے بیکاز آف دس کووڈ-19 کی وجہ سے. تو بہرحال اس کووڈ-19 کے بیسس پہ جب یہ سٹارٹ ہوا پچھلے سال جنوری میں یا لاسٹ، تو اس وقت ہم نے دیکھا تھا کہ اسٹاک مارکیٹوں میں بہت زیادہ ڈاؤن فال شروع ہو گیا تھا اور اسٹاک مارکیٹیں گر رہی تھیں. لیکن اس کے بعد جس طریقے سے یہ کووڈ-19 کے حوالے سے ڈفرینٹ خبریں ہمارے پاس آتی رہیں کہ جناب اب اس کی ویکسین تیار ہو رہی ہے، بہت ساری کمپنیز نے، پاکستانی کمپنیز بھی اس میں شامل ہیں، انڈین کمپنیز ہیں، چائنا ہے، امریکہ ہے، برطانیہ ہے، یہ بہت ساری کمپنیز ان کی جو فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں انہوں نے کہا کہ وہ ویکسین کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں اور جلد ویکسین مارکیٹ میں آ جائے گی. اس بیسس پہ مارکیٹ میں کریکشن بھی آئی، بلینس اینڈ ٹریلینس آف ڈالر کے اسٹیمولس پیکیجز بھی اناؤنس کیے گئے، جس کی بیسس پہ ہم نے دیکھا کہ اسٹاک مارکیٹوں میں بہت زیادہ تیزی بھی آ گئی. اور وہ تمام باتیں کہ جناب کووڈ کے بیسس پہ پوری دنیا سلمپ ہو جائے گی، اسٹاک مارکیٹیں کریش ہو جائیں گی، سرٹین پیریڈ آف ٹائم میں ہم نے دیکھا کہ اسٹاک مارکیٹیں ڈاؤن ہوئی تھیں لیکن اس کے بعد دوبارہ مارکیٹیں ہائر سائڈ پہ جانا شروع ہو گئی بیکاز آف ویکسین کی خبروں پہ، اسٹیمولس پیکیجز کی خبروں پہ اور دوسری جو کچھ اچھی خبریں کمپنیز کے حوالے سے آتی رہیں. خاص طور پہ جو بڑی بڑی کمپنیز کی ہمارے پاس خبریں تھیں کہ جناب کووڈ-19 کے لاک ڈاؤن اور شٹ ڈاؤن کی وجہ سے نیٹ فلکس بہت زیادہ ترقی کر گیا، بہت زیادہ اس کے شیئر ویلیو بڑھ گئے. فیس بک، مائکروسافٹ، انٹیل، یہ تمام کمپنیز ایسی تھی کہ جو کہ لوگ گھروں میں بیٹھ کے سب سے زیادہ جو انہوں نے استعمال کیا وہ یہی الیکٹرانک میڈیا کا سب سے زیادہ استعمال کیا، جس کی وجہ سے ان تمام اسٹاکس کے شیئرز میں بہت زیادہ تیزی آئی. اور خاص طور پہ نیسڈیک، جیسے کہ میں نے آپ سے پہلے بھی بتایا تھا کہ 35% اس میں فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں اور 65% الیکٹرانک ہائی ٹیک کمپیوٹر موبائل سے ریلیٹڈ کمپنیز ایگزسٹ کرتی ہیں نیسڈیک میں. اور یہی وجہ ہے کہ پچھلے 4-5 سالوں کا اگر آپ گراف اٹھا کے دیکھیں تو نیسڈیک کی مارکیٹ مور دین ڈبل ہو چکی ہے. یعنی پچھلے 4 سال پہلے اگر یہ 6,000 یا 5,000 کے لیول پہ مارکیٹ چلتی تھی، آج یہ 13,000 کے قریب یعنی 12,700 تک مارکیٹ جا چکی ہے. اور اسی کی وجہ سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ صرف کووڈ کے بیسس پہ یہ 2 سیکٹر سب سے زیادہ پیسے کما رہے ہیں. ایک تو ہائی ٹیک کمپیوٹر موبائل انڈسٹریز ہے اور دوسرا ہے آپ کی فارماسیوٹیکل کمپنی. بہرحال آج 2-4 دنوں سے جو مارکیٹ میں سب سے زیادہ موومنٹ آئی، پچھلے دنوں یہ خبر آ گئی ہمارے پاس کہ جناب
پی فائزر اور بایو این ٹیک، یہ دو کمپنیز ہیں جنہوں نے مرجر کے بعد ایک ویکسین تیار کر لی ہے اور 96% اس میں کامیابی حاصل کی ہے، جس کی وجہ سے ہم نے 2 دن قبل یہ دیکھا کہ امریکہ کے اسٹاک مارکیٹوں میں نے اپنے نئے تاریخی ہائیز بنا دیے۔ اور لیٹر آن جب ہمارے پاس یہ خبر آئی کہ جناب یہ کووڈ-19 کی اس ویکسینیشن کے کچھ الرجی فیکٹر آئے ہیں، چاہے وہ فوڈ الرجی ہو یا میڈیسن الرجی ہو، کچھ لوگوں کے اندر اس کے ری ایکشن آئے، اس بیسس پہ مارکیٹ میں دوبارہ سے ڈاؤن فال شروع ہو گیا۔ لیکن آج جو ہمارے پاس ڈفرینٹ خبریں آ رہی ہیں برطانیہ سے، یعنی ظاہر ہے کہ برطانیہ یہ دنیا کا پہلا واحد ملک ہے جہاں پر یہ ویکسین کا استعمال شروع ہوا ہے۔ کل کی ہمارے پاس خبریں کہ ہزاروں لوگوں کو یہ ویکسین لگائی گئی ہے اور لوگ بہت زیادہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، اور وہ تمام لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ پچھلے 1 سال سے گھروں میں مقید ہو کر رہ گئے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے عزیز و قارب سے، شادی بیاہ فنرل میں انہوں نے جانا بند کر دیا تھا، اس پہ ایک خوشی کی لہر آئی ہے، اور یہ خوشی کی لہر بہت خوش آئند ہے۔ اس بیسس پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آئندہ اگلے ہفتے جو ہمارے پاس خبر ہے کہ جناب امریکہ میں بھی اس ویکسین کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، اس بیسس پہ اسٹاک مارکیٹوں میں ایک نئی تیزی کا رجحان ممکن ہے، کیونکہ 1 سال سے ہمارے پاس صرف یہی خبر آتی رہی اور تمام کمپنیز یہی کلیم کرتی نہیں کہ وہ 80%، 70%، 90% ویکسین کی کامیابی میں لگے ہوئے ہیں، لیکن پی فائزر کمپنی اور بایو این ٹیک یہ وہ واحد کمپنی ہے جس نے 96% کامیابی کے دعوے کیے ہیں، اور اس بیسس پہ اس کو ریگولر بھی کیا گیا ہے، ریگولیرٹی بیسس پہ، اور اس کو جو ایک ریگولر باڈی کے تحت برطانیہ میں اس کو لیگلائز کیا گیا، اور اس کو اب وہاں کے میڈیکل پریکٹیشنر جو ہیں وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں، لگا رہے ہیں، چاہے وہ کرونا وائرس پینڈیمک سے انفیکٹڈ پیشنٹ ہوں یا نان انفیکٹڈ پیشنٹ ہوں، ان تمام لوگوں کو یہ ویکسین لگائی جا رہی ہے کہ تاکہ وہ کرونا وائرس پینڈیمک کی مشکلات سے بچے رہیں۔ بہرحال یہ خوش آئند بات ہمارے پاس خبر ہے، اور اس کے علاوہ نیکسٹ ویک ہمارے پاس ظاہر ہے امریکہ میں بھی اس ویکسینیشن کا استعمال شروع ہونے والا ہے، اور پلس ہمارے پاس جو سب سے امپورٹنٹ اگلے ہفتے خبر آ رہی ہے وہ ہے امریکہ کی فیڈرل ریزرو بینک کی جو کمیٹی ہے جس کو ہم FOMC کہتے ہیں، FOMC کی انٹرسٹ ریٹ کی اناؤنسمنٹ ہے، اور اس میں قوی امکانات ہیں کہ امریکہ اپنی تاریخ کی نچلی سطح تک یعنی منفی درجات تک شرح سود کو کر دے۔ یہ بہت پازیٹیو ہوتا ہے، اور اسی بیسس پہ یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ویکسین کے ساتھ ساتھ امریکہ اگر اپنا انٹرسٹ ریٹ شرح سود کو منفی درجوں تک لے جاتا ہے، جو کہ اسٹاک مارکیٹ کے لیے بہت اچھی خوش آئند بات ہے، اور اس کے ساتھ ہی جو ہمارے پاس ٹریلینز آف ڈالر کے اسٹیمولس پیکج کے اناؤنسمنٹ کی خبریں بہت زیادہ چل رہی ہیں، یہ بھی ممکن ہے کہ اگلے ہفتے امریکہ کی کانگریس اس بل کو پاس کر دے۔ تو یہ بھی ہمارے پاس اچھی خبر ہے، ہمارے پاس کوئی نیگیٹو خبر نہیں ہے جس بیسس پہ ہم یہ کہیں کہ جناب دنیا بھر کی یا امریکہ کی اسٹاک مارکیٹ اپنے بلند ترین سطحوں سے گر جائیں گی، کریش کر جائیں گی، تباہ ہو جائیں گی، ایسی کوئی خبر ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ بہرحال دوسری طرف ہمارے پاس برطانیہ اور یورپین یونین کے حوالے سے بہت زیادہ پچھلے 10 دنوں سے خبریں چل رہی ہیں، کیونکہ 31 دسمبر آنے والا ہے، اور یورپین یونین سے برطانیہ کا جو الحاق تھا وہ پچھلے ہی سال 31 دسمبر کو ختم ہو چکا ہے، لیکن یہ 31 دسمبر 2020 پر ان کی یہ پوائنٹ تھا کہ ان کی جو ٹریڈ ڈیل ہے برطانیہ کی یورپین یونین کے ساتھ وہ انٹیکٹ رہے، اور ان کے اوپر جو ڈفرینٹ ملینز اینڈ بلینز آف ڈالر کے ٹریڈ سینکشنز لگائے ہوتے ہیں یا ٹریڈ ٹیکسز لگے ہوئے ہوتے ہیں ان کو ختم کیا جائے۔ لیکن اب تک ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں اس میں یورپین یونین اور برطانیہ کے درمیان کسی ٹریڈ پیکٹ کے حوالے سے کوئی پازیٹیو خبر ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے۔ 2 دن قبل یعنی کل بھی اور پرسوں بھی ان کی جو میٹنگ ہوئی تھی یورپین یونین کی اور برطانیہ کے درمیان، وہ فیلئر کی طرف چلی گئی، وہ ناکامی کی طرف چلی گئی۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ 2 دن کے بعد یعنی سنڈے والے دن دوبارہ برطانیہ اور یورپین یونین کے ڈیلیگیشنز کی میٹنگ ہوگی، اس میں بھی دیکھیے کیا نکلے گا۔ پچھلے 3-4 سالوں سے یہ ٹریڈ ٹاکس ہو رہی ہیں، ٹریڈ ڈیلیں ہو رہی ہیں، لیکن اب تک اس کا کوئی پازیٹیو رزلٹ ہمارے سامنے نہیں آیا ہے۔ یہ ٹریڈ ڈیل بڑی امپورٹنٹ ہوگی، اور سنڈے کی جو میٹنگ ہوگی اس کو FTSE جرمن ڈیکس اور CAC فرانس کا جو انڈیکس ہے اس حوالے سے بہت زیادہ امپورٹنس اس کو حاصل رہے گی۔ تو سنڈے کی جو دن ہے، سنڈے کا جو ٹائم ہمارے پاس ہوگا یہ بہت امپورٹنٹ ہوگا، اور ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ برطانیہ اور یورپین یونین کی ٹریڈ ٹاکس کیا یہ پازیٹیو رہتی ہیں یا فیلئر کی طرف چلی جاتی ہیں۔
بہرحال اس کو ہمیں چیک میں رکھنا پڑے گا. اس کے ساتھ ہی جو بڑا امپورٹنٹ کل بھی میں نے اپنے پاکستانی جو ایکسپورٹرز ہیں یا پاکستان کی فائنانس منسٹری ہے اس حوالے سے بھی میں نے کافی امپورٹنٹ یہ بات پہنچانے کی کوشش کی تھی کہ پاکستان کو چاہیے کہ وہ برطانیہ کے ساتھ کوئی ٹریڈ ٹاکس کرے اور کوئی ڈیل بنانے کی کوشش کرے. ایک گیپ ہمیں دکھائی دے رہا ہے, ایک گلف دکھائی دے رہا ہے, ایک انخلا دکھائی دے رہا ہے کہ جناب اگر برطانیہ اور یورپین یونین کی میٹنگ فیلئر کی طرف چلی گئی تو برطانیہ لازمی طور پر انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, چائنا اور ایون ویتنام کی طرف وہ دیکھے گا اور ان کے ساتھ میٹنگ کرے گا اور نئی ٹریڈ ڈیلز بنانے کی کوشش کرے گا. ایک خبر آج ہمارے پاس موجود ہے کہ چائنا کے قریبی ایک ملک ہے جس کو ایک چھوٹا سا ہینوئی جس کا کیپٹل ہے, دیٹ از نون ایز ویتنام. ویتنام کے ساتھ برطانیہ کی ڈیل مکمل ہو چکی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ 99% فری ٹریڈ ڈیل کی گئی ہے برطانیہ نے ویتنام کے ساتھ. اب دیکھیے یہ بڑی امپورٹنٹ پوائنٹ ہیں جو کہ میں نے پچھلے دنوں بھی یہ ذکر کیا تھا کہ جناب اگر پاکستان کیوں ڈیلے کر رہا ہے, پاکستان کیوں اتنے پیچھے ہے, پاکستان کیوں برطانیہ کے ساتھ کوئی ٹریڈ ڈیل کرنے سے اتنے ہچکچا رہا ہے, تو ہمیں چاہیے, پاکستانیوں کو چاہیے کہ اس سے پہلے کہ کوئی انڈیا یا چائنا یا دوسرے ممالک سامنے آ جائیں برطانیہ کے ساتھ, پاکستان کو چاہیے کہ وہ برطانیہ کے ٹریڈ ڈیلیگیشنز یا ٹریڈ یونین کے ساتھ یا ٹریڈ جو فائنانس منسٹری ہے اس کے ساتھ میٹنگ کرے, اس کے ساتھ کوئی ایک سلسلہ بنائے تاکہ اگر برطانیہ اور یورپین یونین کے ساتھ کوئی ٹریڈ ٹاکس نہیں ہوتی تو پاکستان اس کو کیش کرے, اس کو انکیش کرے. پاکستان کو چاہیے کہ اس کو جلد از جلد ایک کوئی میٹنگ مرتب کی جائے. یہ میری شاہ محمود قریشی صاحب سے وزیر خارجہ ہیں, وہ بھی اس چیز کو دیکھیں. اس کے علاوہ جو ہماری فائنانس منسٹری ہے, ہمارا ایکسپورٹ پروسیسنگ زون ہے, ہمارے ایکسپورٹ کے جو منسٹری ہے وہ اس کو کلوزلی چیک کرے کہ پاکستان برطانیہ سے کیسے اپنے آپ کو انکیش کر سکتا ہے. اچھا, اس کے علاوہ جو 3-4 دنوں سے ہمارے پاس جو خبریں چل رہی ہیں گولڈ آئل کے حوالے سے, پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آئل جو کہ میں نے پچھلے دنوں, آپ تمام لوگوں کو معلوم ہے کہ میں بہت عرصے سے تیل کے حوالے سے اور سعودی عرب اور اسرائیل کے مابین جو تعلقات کے حوالے سے اپنی جو ہے تھوڑی سی رائے آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا رہا کہ جناب 44 ٹیکنیکل لیول ہے آئل کا اور ریزسٹنس لیول ہے 44, بریک ہوگا تو اس کے بعد تیل کی قیمتیں اوپر کی طرف چلی جائیں گی. اور یہی کچھ ہوا کہ مارکیٹ 34, 35, 36 ڈالر پہ بہت دنوں تک چلتی رہی اور جب 44 کا لیول اس کا بریک ہوا تو اس کے بعد مارکیٹ کل آپ کے سامنے ہے, آج بھی 47, 70 تک مارکیٹ اوپر چلی گئی اور اس کے اوپر جانے کے قوی امکانات ابھی تک موجود ہیں. اس کی وجہ آپ کے سامنے ہے کہ سعودی عرب اسرائیل کے درمیان کچھ نہ کچھ اندر خانے میں تعلقات بہتر ہو چکے ہیں, جس کی وجہ سے تیل کی قیمتیں مستقل اب اوپر کی طرف ہی دکھائی دیں گی, چاہے کوئی اوپیک کا اناؤنسمنٹ آئے نہ آئے. اوپیک پلس, رشیا یا دوسرے جو آئل رچ کنٹریز ہیں ان کی طرف سے کوئی بھی اگر اعلانات ہوتے ہیں کہ پروڈکشن وہ بڑھا رہے ہیں یا گھٹا رہے ہیں, اس کا کوئی ایفیکٹ اس آئل مارکیٹ پر پڑنے والا نہیں ہے. اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ سعودی عرب اسرائیل کو اندر خانے میں ایکسیپٹ کر چکا ہے. آج ہمارے پاس اور مزید خبر ہے, پچھلے دنوں متحدہ عرب امارات, عمان, لبنان, آج ہمارے پاس مراکش کی خبر ہے کہ مراکش نے اسرائیل کی انٹیگریٹی کو, اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ متحدہ عرب امارات ہو, چاہے عمان ہو یا بحرین ہو یا لیبنان ہو اور آج مراکش, کیا یہ سعودی عرب کی اجازت کے بغیر اسرائیل کو تسلیم کر سکتے ہیں؟ تو جواب ملے گا نو. ان تمام ممالک جو کہ اسرائیل کو تسلیم کرتے چلے جا رہے ہیں, ان کے پیچھے جو سب سے بڑی سپورٹ ان کو حاصل ہے وہ ہے سعودی عرب, کنگڈم آف سعودی عربیہ. تو اب صرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ صرف سعودی عرب کا باقی رہ گیا ہے اور اندر خانے میں سعودی عرب بھی اسرائیل کو تسلیم کر چکا ہے. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ جو معاشی حالات ہیں سعودی عرب کے وہ بڑے دگرگوں دکھائی دے رہے ہیں, کیونکہ ہم پچھلے 1 سال سے دیکھ رہے ہیں کہ نہ حج اور عمرے اور زیارت کے حوالے سے سعودی عرب کا جانا بند ہو گیا ہے. ہم اور آپ سعودی عرب نہیں جا سکتے کووڈ-19 کی وجہ سے, سوشل ڈسٹینسنگ کی وجہ سے, اور اسی وجہ سے وہاں پر اب جو تیل کی قیمتیں کم ہوئی تھی پچھلے دنوں, ظاہر کووڈ کی وجہ سے پورا دنیا لاک ڈاؤن اور شٹ ڈاؤن کی وجہ سے تیل کا استعمال, پیٹرول کا استعمال نہیں کر رہا تھا, جس کی وجہ سے سعودی عرب کی فائنینشیل کنڈیشن بڑی دگرگوں دکھائی دے رہی تھی. اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ $44 کا لیول ٹوٹ چکا ہے, مارکیٹیں اوپر ہیں, 47 اور 48 ڈالر کے لگ بھگ چل رہی ہیں, کیونکہ اندر ہی اندر سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کر چکا ہے. وہ آفیشیلی ابھی ڈکلیریشن ہونا پھر باقی رہ گیا ہے.
کل بھی ہم نے یہ دیکھا کہ 23 بلین آف ڈالر کا ایک پیکج پاس کر رہی ہے کانگریس امریکہ، اور وہ متحدہ عرب امارات کو 23 بلین آف ڈالر کے اسلحہ، جنگی طیارے، جدید جنگی طیارے جس میں F-35 شامل ہے، وہ مہیا کر رہا ہے۔ 14,000 بامبس شامل ہیں جو کہ متحدہ عرب امارات کو امریکہ کانگریس کی جانب سے یا امریکی حکومت کی جانب سے دیے جائیں گے۔ بہرحال اس پہ اگلے ہفتے ووٹنگ ہو رہی ہے، سائن ہونا ہے۔ ٹرمپ صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے کیا پیش رفت کرتے ہیں، حالانکہ ٹرمپ صاحب نے یہ کہا ہے کہ وہ اس عمل کو ویٹو کر دیں گے۔ بہرحال اس کو مزید دیکھیں گے کیا ہوتا ہے، لیکن یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اچھا، اس کو آپ مزید اور چیک میں رکھیے گا۔ اس کے علاوہ بینک آف انگلینڈ کا آج صبح بیان آیا ہے کہ وہ سن 2022 یعنی 2022 تک کوئی اپنے انٹرسٹ ریٹ کی تبدیلی نہیں کریں گے۔ اس بیسس پہ آج ہم نے تھوڑا سا دیکھا ہے کہ اسٹرلنگ کی مارکیٹ تھوڑا سا ڈاؤن ہے، یورو کی مارکیٹ تھوڑی سی ڈاؤن ہے۔ اس کی وجہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں برطانیہ اور یورپین یونین میں ابھی تک کوئی ٹریڈ ڈیل طے نہیں پا رہی ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی آج چائنا کی طرف سے بڑا امپورٹنٹ بیان آیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ امریکہ نے چائنا کے اوپر یہ الزام لگایا ہے کہ چائنا امریکہ کے لیے نیشنل سیکیورٹی رسک ہے۔ یہ ایک نیگیٹو بیان ہے، اس بیان پہ کچھ ٹسل بہرحال امریکہ اور چائنا میں ہوتی رہتی ہے، لیکن یہ ایک پوائنٹ ہے کہ نیشنل سیکیورٹی رسک قرار دیا ہے امریکہ نے چائنا کو، اور چائنا نے اس کی تردید کی ہے۔ بہرحال یہ کچھ خبریں تھی آپ کے ساتھ شیئر کی گئیں۔ آج کراچی اسٹاک ایکسچینج ماشاءاللہ الحمدللہ پازیٹیو ہے، 300 پوائنٹ پلس ہے، 42,600 پہ PSX انڈیکس ٹریڈ ہو رہا ہے۔ مارکیٹ میں اچھے پیشن گوئی ہیں، جیسا پچھلے بار میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ دسمبر کا آخری مہینہ چل رہا ہے۔ دسمبر کے مہینے میں نارملی بڑی یا چھوٹی کمپنیز اپنے بینک اسٹیٹمنٹ کو، اپنی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کو پازیٹیو رکھنے کی بھرپور کوشش کرتی ہیں، اور یہی وجہ آج بھی ہو سکتی ہے اور آئندہ آنے والے چند دنوں میں بھی ہو سکتی ہے کہ کراچی اسٹاک ایکسچینج PSX انڈیکس اپنے ہائیز کی طرف جائے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ تمام کمپنیز اپنے بیلنس شیٹ کو پازیٹیو خوبصورت دکھانا چاہتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہاؤسنگ سیکٹر کے حوالے سے عمران خان صاحب نے بہت زیادہ باتیں کی ہوئی ہیں، اور انہوں نے اعلانات کیے ہوئے ہیں کہ ہاؤسنگ سیکٹر کے حوالے سے بلیک منی ہو، وائٹ منی ہو، وہ اپنے ملک میں لے کر آئیں، انویسٹمنٹ کریں، اور ان سے کوئی پوچھ گچھ نہیں کی جائے گی، جس کی بیسس پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ میں مزید فنڈ انجیکٹ ہوگا، اور جو پازیٹیو ہے، اور اس پہ مارکیٹیں ہائر نوٹس پر اور مزید اوپر جائیں گی۔ یہ کچھ خبریں تھیں آپ کے ساتھ شیئر کی گئیں، امید ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ ان خبروں سے، ان باتوں سے استفادہ ہوتا ہوگا۔ جاتے ہوئے اجازت، اور آخر میں پھر دوبارہ آپ سے کہوں گا اس فیس ماسک کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں، اور سوشل ڈسٹینسنگ اینڈ پبلک گیدرنگ کو اوائڈ کریں، سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھیں۔ انشاءاللہ ہفتے اور اتوار 2 دن کی چھٹی ہے۔ اگر اتوار کو کوئی امپورٹنٹ، جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ یورپین یونین اور UK کی میٹنگ ہے، اگر اس کے کوئی پازیٹیو یا نیگیٹو کوئی آؤٹ کم آتے ہیں تو انشاءاللہ سنڈے نائٹ کو آپ کے ساتھ دوبارہ حاضری ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ جاتے ہوئے گزارش اس یوٹیوب چینل کو پلیز لائک کریں، سبسکرائب کریں ود بیل آئیکن، تاکہ آپ کو جو جتنی بھی پازیٹیو جو اپلوڈز ہوتی ہیں، اچھی جو مارکیٹ کے حوالے سے ہیں، وہ آپ کو مل سکیں۔ تھینک یو، خدا حافظ۔